عمران خان صاحب کی جو سیاست کا سورج ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ کا کتنا ہاتھ رہا ہے، آج کے ویڈیو میں نے آپ کو پورے 20 پوائنٹس بتانے ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو سارے پوائنٹس کلیکٹ کر کے بتائے تھے کہ آخر جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کے رشتے اتنے اچھے کیسے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ رشتے بے انتہا کیسے بگڑے تھے۔ وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اور آپ سب لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا۔ آج بھی کچھ تحقیقی کام لے کر، کچھ ریسرچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ 20 پوائنٹس میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ اب آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر آ گئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اب عمران خان صاحب کی جو سیاست کا سورج ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ کا کتنا ہاتھ رہا ہے، آج کے ویڈیو میں نے آپ کو پورے 20 پوائنٹس بتانے ہیں کہ کیسے یہ ایک دوسرے کے جگری یار ہوا کرتے تھے اور پھر ایک وقت آیا جب یہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کے جو ساتھی وزراء ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی شدید ترین جو ہے وہ خراب کروا دی، اور یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ جنرل باجوہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پتلے جلتے ہوئے دیکھے تھے، جو کہ بشرا بی بی مبینہ طور پر جلا رہی تھیں۔ تو یہ سارے واقعات اور ساری چیزوں کو پورے سیکوینس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ، یہی 2 بڑی پارٹیز تھیں اور باقی ان کے اتحادی ہوتے تھے جن کو آج کل آپ پی ڈی ایم کہتے ہیں۔ اب ایسے میں بہت عرصے سے کرپشن کی کہانیاں سنتے سنتے ہم پاکستانی عوام تو تھک چکے تھے۔ آرمی یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کوئی تیسری پارٹی ایسی آنی چاہیے، تیسری قوت ایسی آنی چاہیے جس کو پراپر طریقے سے لانچ کیا جائے، جو بہت ہی قابل اور فاضل ہو اور 2 پارٹی سسٹم سے جان چھڑوائی جائے۔ اس سلسلے میں ان کی نظر پڑی عمران خان پہ اور عمران خان کو انہوں نے پالش کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان جو تھے ان کا ورلڈ وائڈ بہت ایک شور و غوغا تھا، ان کی شہرت تھی، لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور وہ پڑھے لکھے بھی تھے، آکسفورڈ سے پڑھے لکھے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ قابل فاضل ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہو چکی تھی آرمی کی طرف سے کہ ہم نے عمران خان کو لانچ کرنا ہے اور عمران خان کے اوپر محنت کرنی ہے، لیکن آرمی یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہے، صرف مسئلہ ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو چانس نہیں مل رہا۔ وہ چانس دینے کے لیے جنرل باجوہ نے یہ بیڑا اٹھایا۔ ہوا یہ کہ 2016 میں نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو، لیکن نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا ایک دن مجھے پھل دینے کے بجائے جو ہے وہ مجھے ہی کاٹ کھائے گا۔ اور ہوا یہ کہ 2016 کے بعد جب اگلی ایکسٹینشن کی باری آئی تو جنرل باجوہ نے چوز کیا تھا، کیونکہ عمران خان کو اور ان کی مدد کا بھی سوچا تھا، جس کے بارے میں وہ وقتاً فوقتاً کہتے بھی ہیں کہ آرمی سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ فائنلی عمران خان کو لانچ کر دیا گیا۔ جب عمران خان کو لانچ کر دیا گیا تو باقی ساری پارٹیز جو ہیں وہ شور مچانے لگیں، رونے پیٹنے لگیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بہرحال جنرل باجوہ نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کر ان کو فیورز دینا شروع کرتے ہیں فیورز کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر بتاؤں گی کہ کہاں کہاں ان کی اتنی شدید دشمنی پڑی اور خراب ہونا شروع ہوئی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو گورنمنٹ میں آتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلا فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سی ایم پنجاب یعنی کہ عثمان بزدار کو لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 ریزنز تھیں۔ ایک تو عوام اور لوگ بہت زیادہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ عمران خان کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ لگانا چاہیے، لیکن عثمان بزدار ایک ایسے شخص تھے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ صرف نا تجربہ کار تھے، نہ صرف نالائق تھے، بلکہ ان کو تو اپلیکیشن ریڈ تک کرنی نہیں آتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان جیسا شخص جو ہے وہ ان کو سی ایم کیوں لگا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کی ریزن یہ تھی کہ اصل میں پنجاب کی پاور کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے عمران خان، اسی لیے انہوں نے ایک نالائق شخص کو سامنے رکھا تھا، کیونکہ وہ آپ کی نظروں میں ایک فرنٹ فیس تھا، لیکن پیچھے سے عمران خان سارا کام کر رہے تھے۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ اس بات کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پاکستان میں جو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ ایک کمپیٹنٹ شخص ہونا چاہیے، لیکن اس کو برداشت کیا گیا۔
پھر جنرل باجوہ نے جو سیکنڈ فیور دی عمران خان کو وہ یہ تھی کہ شروع میں جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے تو ناتجربہ کار ہیں, ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہے, اس لیے کیونکہ آرمی ہمیں لے کر آئی ہے تو یہ ساری مدد جو ہے وہ آرمی ہی کو کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں جب آرمی چیف نے عمران خان سے کہا کہ آپ کے جو وزراء ہیں ان سمیت اپنی کیبنٹ کو لے کر آپ جائیے مختلف ملکوں میں, جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے چندہ مانگے جی جا کے, تو عمران خان نے کہا کہ جی ہمارے لیے چندہ آپ مانگ کے لائیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم ایسے نہیں چلا سکتے. تو جنرل باجوہ نے آؤٹ آف دی وے جا کر سب سے پہلے امریکہ, چین, قطر جو ہے ان 3 ملکوں کا دورہ کیا, اور ان تینوں ملکوں میں جا کر انہوں نے بڑے بھاری رقوم جو ہیں وہ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ یعنی کہ پی ٹی آئی کو دلوائی تھیں, اور اس میں جو ساری نیگوسیشنز تھیں وہ جنرل باجوہ نے کی تھیں, اور جنرل باجوہ نے ہی ان کے لیے وہ سارے فنڈز جو ہیں وہ منظور کروائے تھے تاکہ گورنمنٹ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, کیونکہ اس وقت تمام پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کی گورنمنٹ فیل ہو جائے گی. ظاہری بات ہے ان کو معاشی پالیسیاں صحیح طریقے سے نہیں بنانی آتی, ان کو خارجہ اور داخلہ امور کے بارے میں پتہ نہیں ہے, ان کا تجربہ نہیں ہے, تو وہ جلدی فلاپ ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے لیے ان ملکوں میں گئے تھے. پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو سب سے بڑا سپورٹ کیا تھا وہ تھا تحریک لبیک والا, یعنی اس کا آگے چل کے میں ذکر کروں گی, لیکن تحریک لبیک والا سارا معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں, جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا, جو سارے معاملات ہوئے تھے, اس میں بھی سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کو. پھر چوتھے نمبر پہ جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے جی فیٹ اف کا. جیسے عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ان کی گورنمنٹ کے اوپر فیٹ ایف کے یعنی گرے لسٹ میں جانے سے بلیک لسٹ میں جانے کے جو بادل تھے وہ منڈلانے لگے. اس وقت بھی جنرل باجوہ نے آؤٹ آف دی وے جا کر ان کے لیے نیگوسیشنز کی تھیں, بات چیت کی تھی, تاکہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے کہیں پاکستان خدا نہ خواستہ گرے سے بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے جو مانگیں کی تھی وہ سب آرمی نے پوری کروا کے دی تھیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 5واں نمبر. 5ویں نمبر پہ جناب عالی آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر 2 الزامات لگے تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کشمیر کا سودا بھارت کے ساتھ کر لیا ہے انڈر گراؤنڈ, اور جی بی یعنی کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کا معاملہ بھی بہت اٹھا تھا, تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے فوج نے یعنی کہ جنرل باجوہ نے اس وقت کے آرمی چیف نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا تھا, اور وہ اور بھی مزید ان کے لیے کرنا چاہ رہے تھے, اور بھی کرنا چاہ رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے, لیکن ان کے معاملات اتنے شدید خراب کہاں سے ہونا شروع ہوئے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں ہر سال اور پنجاب میں بھی ٹڈی دل, خاص طور پہ سندھ میں ٹڈی دل کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے جو پوری فصلیں خراب کر دیتی ہے, اور یہ ایک ایسا طوفان ہوتا ہے کیڑوں کا کہ کچھ بھی نہیں بچتا اور بےچارے لوگ جو ہیں وہ فاقوں پہ آ جاتے ہیں. تو ٹڈی دل کا جب مسئلہ ہوا تھا تو اس کو بھی سالو کرنے میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ عمران خان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیسے ٹڈی دل سے جو ہے وہ نمٹنا ہے, اور کیسے کسان جو ہیں ان کو ریفنڈ کرنا ہے, ان کو کیسے پیسے دینے ہیں, سارا کچھ یہ سب کچھ کرنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا, اور وہ یہ سب کچھ بے لوس ہو کے کرتے چلے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو بیساکھیاں ہم لوگوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کو دی ہیں وہ اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل ہو جائیں. اور وہ سمجھتے بھی تھے کہ ساری باتیں عمران خان کو فرسٹ ٹائم چانس ملا ہے تو ان کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ بنانے میں فوج نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا, کیونکہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کتنی بار بدلے تھے, اسد عمر کو بھی چینج کر دیا تھا. وہ اسد عمر جن کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں گے کہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی. وہ کہتے تھے کہ 200 ارب روپے جو ہے وہ لے کر آئے گا پاکستان میں. وہ کوئی کرپشن کا پیسہ پاکستان میں نہیں آیا تھا, مراد سعید کہا کرتے تھے نا, کوئی پاکستان میں پیسہ نہیں آ رہا تھا اور بہت برے حالات جا رہے تھے. تو معاشی پالیسیاں بھی مرتب کرنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا, اور ان معاشی پالیسیوں میں پھر انہوں نے اپنے کتنے اثاثے بنائے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. 6 سالوں میں وہ کتنے امیر ہو گئے. اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو یہ ویڈیو دیکھیے جس میں نے جنرل باجوہ کے اوپر پوری تحقیق آپ کو بتائی ہے کہ 6 سالوں میں ان کے پاس کتنا پیسہ آیا ہے, ان کے گھر کے کس فرد کے پاس کتنا پیسہ. یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے, ضرور دیکھیے گا. اچھا, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 8. پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ 2016 میں تو نواز شریف جو تھے انہوں نے بنایا تھا جنرل باجوہ کو آرمی چیف, لیکن پھر اس کے بعد جو ایکسٹینشن ملی تھی جنرل باجوہ کو وہ صرف اور صرف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تھی, اور اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی. اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے معاملات تھے جس کے بعد جنرل باجوہ اور عمران خان کی شدید دشمنی جو ہے وہ پڑ گئی تھی, اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد فوج جو ہے وہ اپنی بیساکھیاں عمران خان کے ہاتھوں سے کھینچ لے گی, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان ان بیساکھیوں کے بغیر خود چلنا چاہتے ہیں, چل پڑتے ہیں, یا کہ وہ گر جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ان کی گورنمنٹ گر گئی.
اب معاملات خراب کہاں سے ہونا شروع ہوئے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ان کے معاملات توشہ خانہ سے خراب ہونا شروع ہوئے. وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیت المال میں یعنی کہ توشہ خانہ میں مال جو ہے وہ جاتا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی ملک کا وی وی آئی پی کوئی وزیر مشیر جو ہے باہر کے ملکوں کا دورہ کرتا ہے تو اس کو باہر کے ملکوں سے جو قیمتی تحائف ملتے ہیں اس کو یہاں پہ بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے. اور اگر کوئی وزیر مشیر یہ چاہتا ہے کہ وہ تحفہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع نہ کروائے تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کر کے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتا ہے, لیکن اس کو وہ بیچ نہیں سکتا. تو ہوا کیا کہ عمران خان نے سعودی عرب کے سعودی پرنس جب آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمران خان نے خود گاڑی ڈرائیو کی تھی اور سعودی پرنس کو جو ہے انہوں نے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ لے کر آئے تھے. تو مقصد تو تھا جنرل باجوہ کا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے سعودی پرنس کو اس بات پہ راضی کیا تھا کہ آپ پاکستان آئیں اور ہم آپ کی دوستی کو یعنی پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی جو ہے وہ مزید پروان چڑھے. لیکن ہوا کیا کہ سعودی پرنس جیسے ہی پاکستان سے سعودیہ گئے تھے تو وہ شدید ناراض ہو گئے تھے عمران خان سے. اس کی ریزن یہ تھی کہ عمران خان نے ان کی دی ہوئی جو گھڑی ہے اس کو بیچ دیا تھا, اور جس ملک میں بیچا تھا وہ تھا یو اے ای یعنی کہ دبئی میں. اور دبئی میں جو گراف کی دکان تھی یعنی کہ جو وہ برانڈ تھا, اس برانڈ کی جو شاپ تھی, وہاں کا جو آنر تھا اس نے ڈائریکٹلی کال کیا تھا, اس نے ای میل کی تھی سعودی پرنس کے سٹاف کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح آپ نے جو گھڑی دی تھی وہ گھڑی یہاں پر بکنے کے لیے آئی ہے. یہ بات جب سعودی پرنس کو پتہ چلی تو وہ شدید ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے راتوں رات عمران خان کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ ابھی کے ابھی ہمارا جو قرضہ ہے وہ واپس کرو, اور جتنی بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایڈز آج تک دی ہیں اس کو کینسل کرو. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کینسل کر دی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا قرضہ بھی واپس کرو, اور ہم نے آپ کے ساتھ آئل کا جو سودا کیا تھا وہ بھی ہم کینسل کرتے ہیں. تو راتوں رات پاکستان کے پیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کانپے ٹانگنے لگی تھیں. اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ سارا معاملہ جب بتایا تھا آرمی چیف کو, تو آرمی چیف ہی تھے جو سعودی عرب راتوں رات گئے تھے اور انہوں نے اپنی بہت انسلٹ کروائی تھی. کس کے پیچھے؟ عمران خان کے پیچھے. اور جب سعودی پرنس نے جنرل باجوہ کو بے تحاشا باتیں سنائی تھی یہ کہہ کر کہ آپ کے پرائم منسٹر نے میرے دیے ہوئے تحفے کو جا کر بیچ دیا اور یہ ہمارے لیے ایک بہت انسلٹ کی بات ہے اور ہم آپ کے ساتھ تمام تعلقات جو ہیں وہ توڑتے ہیں, تو جنرل باجوہ نے ان کی بہت محنتیں کی, لیکن جو سعودی پرنس تھے وہ نہیں مانے تھے. انہوں نے کہا تھا ہر صورت ہمارے جو 6 ارب روپے ہیں وہ ہمیں واپس کرو. تو پھر راتوں رات جو ہیں جنرل باجوہ چائنا گئے تھے, اور چائنا سے جا کر پھر انہوں نے منت سماجت کر کے وہاں سے 1 ارب روپیہ لے کر تو لا کر واپس کیا تھا سعودی عرب کو, اور کہا تھا کہ آپ باقی پیسوں کے لیے ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں. اور ابھی تک آئل کا ان کے ساتھ دوبارہ سے بزنس شروع نہیں ہو سکا. یہ سارے معاملات جب خراب ہوئے تھے تو جنرل باجوہ کا جو دل ہے وہ بڑا کھٹا ہوا تھا عمران خان پہ کہ انہوں نے یہ حرکت کی اور میری انسلٹ کروائی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو دوسرا واقعہ تھا وہ کون سا واقعہ تھا جس کے اوپر جنرل باجوہ جو ہیں ان کا دل بہت کھٹا ہو گیا تھا عمران خان کے اوپر؟ کہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ تھی, یعنی طالبان کی گورنمنٹ جب نئی نئی آئی تھی تو اس وقت جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا تھا افغانستان میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لے کے تصویر کھنچوائی تھی. بیسیکلی وہ تصویر ایک ٹونٹ تھی, ایک طنز تھا. کس کے اوپر؟ کلبھوشن کے اوپر. کلبھوشن یادو اور ساتھ میں وہ جو ٹیز فینٹاسٹک والا تھا جو یہاں پہ پکڑا تھا ہم نے ان کا پائلٹ ابھینندن, یس ابھینندن. تو اس چکر میں انہوں نے وہ ٹیز فینٹاسٹک والا جو ہے نا پوز بنایا تھا, تو اس کے بعد کافی کنٹروورسیز بنی تھیں اور اس کے بعد فوج نے ان کو چینج کرنا تھا. تو جنرل باجوہ جو تھے وہ پرسنلی خود گئے تھے عمران خان کے پاس اور انہوں نے عمران خان سے جا کے کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے اندر تعیناتی ہوتی رہتی ہیں, ہر 3 سال کے بعد ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے. اور جب فائنلی جنرل باجوہ نے ان کو سمری بھیجی تھی یا جو لیٹر بھیجا تھا کہ اس پہ سگنیچرز کر دو, اور جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو ان کی کور سے بھی بلا لیا تھا کہ آپ آ جائیں. اور جب وہ اپنی جگہ پر آ چکے تھے تو اس عین موقع پہ آ کے عمران خان نے جنرل باجوہ کو انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں جنرل فیض کو نہیں ہٹانا چاہتا, جنرل ندیم انجم کو نہیں لگانا چاہتا, جس پہ کہ ان کے تعلقات جو ہیں آرمی کے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے توشہ خانہ والا واقعہ جو تھا ان کے لیے بہت بڑا سبق تھا, اور ساتھ میں جنرل ندیم انجم جو ہے ان کو بھی بڑی انسلٹ فیل ہوئی تھی کہ مجھے میری جو بٹالین یا ریجمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہاں سے بلا لیا گیا ہے اور بلانے کے بعد مجھے یہاں پر آ کر اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ تھا جی دوسرا موقع جب فوج کا شدید جو ہے نا اختلاف شروع ہو گیا تھا عمران خان سے. اس کے بعد آ جاتے ہیں 10ویں پوائنٹ پہ. 10واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے
کہ جو خراب ان کی ہونا شروع ہوئی تھی وہ کس بات پہ ہوئی تھی۔ اب سب سے بڑے صوبے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے یعنی کہ عثمان بزدار، ان کی تب تک بہت شکایتیں لگ رہی تھیں، اپلیکیشن ان کو پڑھنی نہیں آتی تھی، نہ تجربہ کار وہ تھے، نہ اہل وہ تھے، کچھ بھی ان کو کرنا نہیں آ رہا تھا، اور ان کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اب جب ان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں تو اب کے جو ہمارے آرمی چیف ہیں یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، عاصم منیر جو تھے وہ اس وقت ہیڈ تھے ISI کے۔ تو عاصم منیر کو جب یہ پتا چلا، اور ان کو جب انٹیلیجنس رپورٹ ان کے پاس آئی اور ان کو یہ پتا چلا کہ عثمان بزدار، جن کو سب بھولا بھالا سمجھ رہے ہیں، جن کو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو اپلیکیشن بھی پڑھنی نہیں آتی، یہ فرا گوگی کے ساتھ مل کے اور پنکی پینی کے ساتھ مل کے بہت بڑی بڑی کرپشنز میں انوالو ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پاس پیسے جو ہیں وہ بوریوں میں بھر بھر کے آ رہے ہیں، اور یہ کرپشن پہ کرپشن کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آرمی نے یہ فیصلہ کیا تھا، جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو عثمان بزدار ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور وقتی طور پہ جب تک ان کا ٹینیور چلتا ہے اس وقت تک کے لیے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی اور کو لگنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جنرل باجوہ نے دوبارہ عمران خان سے ملاقات کی، اور انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا تب تک آپ جو ہے نا وزیر اعلیٰ کسی اور کو ٹیمپریریلی بیسس پہ لگا دیں۔ تو عمران خان نے اس پہ بھی رضامندی ظاہر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے دیکھ لیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو ہم لگا دیں گے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے علیم خان جو ہیں ان کو بلایا، اور علیم خان سے کہا کہ ہم آپ سے یہ خدمات جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں۔ علیم خان نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن عین موقع پر جب علیم خان کے لیے اناؤنس کرنا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، تو عمران خان نے اس پہ سگنیچرز کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اینڈ ٹائم پر جب علیم خان کو لگنا تھا تو دو انتہائی فلش چیزیں ہو گئیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے۔ نمبر ایک یہ کہ عمران خان نے انکار کر دیا، اور نمبر دو یہ کہ ان کے پیچھے جب پتہ چلایا کہ کیا وجہ ہے تو پتہ چلا کہ پنکی پینی صاحبہ نے اپنا جو حساب لگایا ہے، جو انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہے، اس میں ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ این سے نام بنتا ہے عمران کا یعنی عمران خان، اور این سے نام بنتا ہے عثمان بزدار۔ پنکی پینی صاحبہ چاہتی تھیں کہ یہ اگر عثمان بزدار ہٹ گیا تو پھر عمران بھی ہٹ جائے گا، یہ ان کی پریڈکشن تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ عثمان بزدار ہٹے۔ اور عین موقع پر جب علیم خان، حالانکہ وہ بھی عین سے ہی تھے لیکن عین ٹائم پہ جب علیم خان کو لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا تو اسی وقت فواد چودھری کو سامنے لایا گیا، اور فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہا تھا کہ ہم عثمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے۔ اور یہاں پر آ کر دوبارہ سے جنرل باجوہ کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ایشورنس دی ہوئی تھی علیم خان کو بھی اور باقی اپنے ادارے کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ جنرل ندیم انجم کے معاملے میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، جنرل فیض حمید کے معاملے میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، اور اب علیم خان کے معاملے میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی ہے، اور توشہ خانہ کے معاملے میں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے۔ تو یہی وہ وقت تھا جب جنرل باجوہ جو ہیں وہ شدید متنفر ہو گئے تھے عمران خان سے، اور اس نفرت میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب بنی گالا کے قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے جنرل باجوہ کو ایک ویڈیو سینڈ کیا تھا مبینہ طور پہ، اور اس ویڈیو میں جنرل باجوہ کے پتلے بنا کر جلائے جا رہے تھے۔ کس کے حکم پر؟ پنکی پینی صاحبہ کے حکم پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں یعنی کہ شہباز شریف، انہوں نے بھی اپنے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں ٹن مرغیاں جو ہیں وہ ایک گڑھا کھود کے اس میں جلائی جاتی تھیں، اور یہ سارے عملیات کون کرتی تھیں؟ بشرا بی بی صاحبہ کرتی تھیں۔ تو اس بات کے اوپر جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ ان کا ایک پتلا، ایک ویڈیو ان کے سامنے مبینہ طور پہ آیا تھا جس میں سوئیاں گھسائی جا رہی تھیں، سوئیاں ڈالی جا رہی تھیں، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر تو جادو کیا جا رہا ہے، جس پہ وہ شدید اوفینڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں نے ان کی بیساکھی بننا تو کم از کم چھوڑ دینا ہے، میں نے ان کے لیے جو جو کچھ کیا ہے میں مزید اب ان کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ یہی وہ وقت تھا جب جنرل باجوہ نے اپنے تمام جو آرمی کے لوگ تھے ان سب کو کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آج کے بعد یہ اپنے پیروں پر اگر خود کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کی گورنمنٹ گرتی ہے تو گرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پی ڈی ایم کے کچھ لوگ مل کر گئے تھے جنرل باجوہ کے پاس، انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہم لوگ اس لیے نہیں جیت پا رہے کیونکہ فوج عمران خان کے پیچھے ہے، اگر آپ لوگ اپنی بیساکھیاں ہٹا لیں گے تو ہم ایک منٹ میں اس شخص کو گرا دیں گے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ آج تک میں نے اس کے ساتھ جو جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب ہم اپنی بیساکھیاں جو ہیں وہ ہٹا لیتے ہیں، اگر پی ڈی ایم ان کو گرانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ گرا لے تاکہ ہمارا نام نہ آئے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے فرنٹ فٹ پہ آ جائے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جب
जनरल बाजवा इस बात का फैसला कर चुके थे कि अब वो मजीद बैसाखियां नहीं बनेंगे, उसी वक्त पूरे मुल्क के अंदर आटे और चीनी का बहरान पैदा हो गया था। आपको याद होगा कि आटे और चीनी की कीमतें आसमान पे पहुंच गई थी और लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया था। उसके बावजूद जनरल बाजवा ने उस वक्त की गवर्नमेंट यानी पीटीआई का बहुत साथ दिया था और इसको रेगुलेट करने में, चीज़ों को ठीक करने में, फिक्स करने में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि इमरान खान, उनका बहुत साथ दिया था और आटे और चीनी के बहरान से निजात पाई थी। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि पेंडेमिक आ गया, यानी कि कोरोना का सीजन आ गया, तो उस सिलसिले में पूरी दुनिया को वैक्सीन्स दी जा रही थी लेकिन पाकिस्तान को वैक्सीन्स नहीं मिल रही थी। लेकिन उस मौके पे भी जनरल बाजवा ने बहुत साथ दिया था इमरान खान का, और वैक्सीन्स बाहर चाइना से और अमेरिका से मंगवाने में जो हाथ था वो जनरल बाजवा का था, उन्होंने मदद की थी उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बावजूद इनके मामला जो हैं वो और ज़्यादा वर्स तब हो गए जब आपने देखा कि ट्विटर के ऊपर जनरल बाजवा के बारे में बहुत गंदे गंदे ट्रेंड्स चलने लगे थे और वो गद्दार और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड्स चलते थे। उसके बारे में जब फौज ने अपनी तहकीकात की तो पता ये चला कि ये जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं ये आर्टिफिशियल हैं, जो कि ट्रेंड्स बनाते हैं ट्विटर के ऊपर, और वो बनाने में जो शख्स मुलव्विस निकला वो इमरान खान का राइट हैंड था, यानी कि उनका सोशल मीडिया का फोकल पर्सन था, जिसका नाम था डॉक्टर अरसलान खालिद। डॉक्टर अरसलान खालिद का नाम सामने आने के बाद तो फौज जो है वो इमरान खान से और भी ज्यादा मुतनफर हो गई थी। खासतौर पे फौज के अंदर दो धड़े बनने की बातें जो होने लगी थी वो इस वजह से होने लगी थी क्योंकि जनरल फैज का ग्रुप बन गया था, दूसरी तरफ जनरल नदीम अंजुम और जो जनरल आसिम मुनीर है इनको भी बीच में डाला गया, तो इनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया था। तो ये दो कैटेगरीज बन गई थी। इससे पहले कभी भी फौज के अंदर सियासत नहीं हुई थी, लेकिन इस गवर्नमेंट की वजह से जो पिछली गुजरी है उसकी वजह से इस नहज तक मामला पहुंच गए थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनरल बाजवा ने आज तक जितने भी उनको सपोर्ट दी थी उस पर आपको याद होगा कि 2017 में फैजाबाद में धरना हुआ था, जो तहरीक लब्बैक ने जो किया था, जो तहरीक लब्बैक इसमें इन्वॉल्व थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे इल्जामात लगाए थे इमरान खान पे और जनरल फैज पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनरल फैज हैं इसके पीछे, क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी। उस सिलसिले में आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने इल्जामात लगाए थे जब मरियम नवाज के खिलाफ केसेस खोल दिए गए थे, और मरियम नवाज ने कहा था कि जब वो JIT के सामने पेश होती हैं तो नैब के जो अफसरान हैं वो उनसे कोई सवाल नहीं करते, वो खामोशी से बैठे रहते हैं। वो कहते हैं मैडम हम तो मजबूर हैं, और वो कहती थी कि मुझसे एक ब्रिगेडियर सवाल किया करता था, हर चीज़ वो मुझसे पूछता था और मुझे परेशान करता था, और उस ब्रिगेडियर के पीछे वो इल्ज़ाम लगाती थी जनरल फैज के ऊपर कि जनरल फैज ने किस तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया, किस तरह से उन्होंने जो तहरीक लब्बैक है उसको बीच में इन्वॉल्व करके जो फैजाबाद का धरना है वो करवाया था ताकि मुस्लिम लीग नून को डैमेज किया जा सके। फिर इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा था। उस वक्त के जो हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास खुद जनरल फैज आए थे और उन्होंने आकर पूछा था कि नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, क्या वो उन केसेस से बरी हो जाएंगे या कि नहीं होंगे। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मैंने उनको बताया था उस वक्त जनरल फैज को कि वो बरी हो जाएंगे क्योंकि इल्ज़ामात तो लग गए हैं लेकिन ये साबित नहीं हो सकते। जिस पे कि उन्होंने कहा कि जनरल फैज ने मुझसे पूछा कि अगर आप इसके जज होते तो आप क्या फैसला करते। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ को बरी कर देता। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि जब मैंने ये बताया था जनरल फैज को कि मैं उनको बरी कर देता तो उस पर उनका फेस जो है वो देखने वाला था, और उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे। जिस पे कि वो उनको पता चला कि अच्छा इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि इमरान जो नवाज शरीफ हैं वो बरी हो जाएं। तो ये इल्ज़ाम भी लगा था जनरल फैज के ऊपर, और ये इल्ज़ाम लगाया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने, और इस वजह से जो जनरल फैज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए थे कि वो इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि उसके बाद जो परवेज खटक हैं वो काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने आकर माफ़ी भी मांगी थी जनरल बाजवा से और कहा था कि दोबारा मामलात को ठीक किया जाए, लेकिन मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हुए थे क्योंकि तब तक इतनी डिगिंग हो चुकी थी, इतने मामलात ख़राब हो चुके थे कि उस गड़े के ऊपर मिट्टी डालकर उसको पुर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके लिए मिट्टी भी हज़ारों टन चाहिए थी। और यही वो मामला थे जिसके बाद जनरल बाजवा ने बैसाखियां जो हैं वो इमरान खान से खींच ली थी और फिर इमरान खान की गवर्नमेंट जो अब गिर गई। और आपने देखा कि जनरल बाजवा के आज तक कौन कौन से एहसानात थे जो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान के लिए किए थे, और फिर उसके बाद वो कौन कौन से मामला थे जिसके ऊपर जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में शदीद नफरत का एक नया रिश्ता बना था। ये थी मेरी आज की सारी रिसर्च। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि इसमें से किस पॉइंट पर आप अग्री करते हैं और किस पॉइंट पर आप डिसएग्री करते हैं और क्यों करते हैं। मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।